طاقت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مضبوطی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ مضبوطی اور یہ مدد صرف میدان جنگ میں نہیں اترا کرتی بلکہ نارملی روٹین میں بھی اترا کرتی ہے. ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، لأولی الابصار، جو آنکھوں والے ہیں. یہ قریش ہیں، یہ کافر ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ مشرک ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے شرک اور کفر کی جنگ چھڑی ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمانوں کے خلاف اٹھتے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. زُيِّنَ، زینت دے دی گئی، سجا دیا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، شہوات کی محبت میں، خواہشوں کی محبت میں، من النساء، عورتوں کی خواہشات کی محبت میں زینت دے دی گئی، والبنین، بیٹوں کی خواہشات میں بھی زینت دی گئی، والقناطیر المقنطرۃ، اور جمع کیے ہوئے خزانوں میں بھی، من الذہب، جو سونے کے ہوں، والفضۃ، اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑوں میں بھی زینت دی گئی ہے، والانعام، اور چوپایوں میں، والحرث، اور کھیتی میں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بڑا اچھا ٹھکانہ ہے. زُيِّنَ للناس، لوگوں کے لیے سجا دیا گیا ہے، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. حب الشہوات، کچھ خواہشات کی محبت، خواہشات کی محبتیں لوگوں کے لیے مزین کر کر کے ان کے آگے سجا دی جاتی ہیں. من النساء، کس چیز کی خواہشات؟ عورتوں کی محبت کی خواہش. تمام چیزوں کی خواہشات عورتوں کے بعد آ رہی ہیں. اگر اسی ترتیب وائز دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کو مزین کر دیا جاتا ہے، انسان کے آگے سجا دیا جاتا ہے، اور یہ خواہشات انسان کے لیے بھڑکائی جاتی ہیں. اور ان تمام خواہشات میں جو سب سے پہلے ذکر کیا گیا، فرمایا کہ من النساء، عورتوں کی خواہشات ہیں. تو دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک فائدہ ہے اور اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے. اگر خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور اگر خاوند اس کو حکم دے تو وہ اس کا حکم بجا لائے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو وہ اپنے نفس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے. تو فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا فائدہ ایک نیک بیوی ہے. اگر عورت فائدے پر آئے تو اللہ کے نبی نے عورت کو ایک دنیا کا سب سے بڑا فائدہ قرار دیا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا موازنہ کرے کہ وہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے یا فائدے کا، تو وہ اپنی بیوی کو دیکھے. اگر وہ بیوی اسے خوش کرنے والی ہے، وہ بیوی اسے نفع پہنچانے والی ہے، اس کا حکم بجا لانے والی ہے، اور اس کے مال، اپنے نفس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا مال و متاع ہے اس شخص کے لیے جس کی نیک بیوی ہے، جس کی یہ بیوی اس کو خوش کرنے والی ہے. تو فرمایا یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اگر یہ طاقت بن جائے، اور سب سے بڑی آزمائش بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، سب سے جو مزین کر دینے والی، گمراہ کر دینے والی، انسان کو غافل کر دینے والی جو سب سے بڑے فتنے ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ کون سے ہیں؟ من النساء، یہ فتنہ بھی عورت ہی ہے. دوسری حدیث میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہے. یعنی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب ہیں. عورت مرد کے لیے تسکین کا سبب ہے، اور اگر مرد اپنے نفس سے تسکین پاتا ہے تو وہ دنیا کے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشبو بھی پسند ہے اور عورتیں بھی پسند ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. والبنین، عورتوں میں خواہشات کو بھڑکا دیا گیا، یعنی عورت کی وجہ سے اگر دنیا میں فتنہ برپا ہونا چاہے تو یہ عورت دنیا میں فتنہ بھی برپا کر سکتی ہے، اور اگر دنیا میں سکون پیدا کرنا چاہے تو یہ عورت کی وجہ سے دنیا میں سکون بھی آ سکتا ہے. والبنین، فرمایا کہ بنین، بیٹوں کے اندر، بیٹوں کی خواہشات بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں. اولاد کی خواہشات، اولاد کے اندر سب سے زیادہ بیٹوں کی خواہشات. تو کہا کہ بیٹوں کی خواہشات یہ بھی دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے زُيِّنَ، مزین کر دی گئی ہے. لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی سجا دی گئی ہے کہ بیٹے ہوں گے تو ہماری نسل آگے بڑھائیں گے اور کما کر کے ہمیں لا کر کے دیں گے. تو فرمایا کہ یہ بھی ایک فتنہ بن جاتے ہیں. والقناطیر المقنطرۃ، اور جمع شدہ خزانے، انسان جتنے بھی خزانے اپنے جمع کر لیتا ہے، کس طرح؟ من الذهب والفضة،
سونے چاندی کے خزانے، یہ سونے چاندی کے خزانے بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہیں۔ والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑوں جو عمدہ گھوڑے ہوتے ہیں، عمدہ گھوڑوں کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ زین للناس، اس کی خواہشات بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ والانعام، چوپایوں کے اندر، والحرث، اور کھیتی کے اندر، ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ سب تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اگر دنیاوی زندگی کا سامان ہے تو اس سامان کو آزمائش نہ بنا لے، اس سامان کو اپنے لیے فتنہ نہ بنا لے۔ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اگر اس سامان کو اپنے لیے انسان اختیار کرنا چاہے، انہیں حاصل کرنا چاہے، اور اس کے لیے دنیا کماتا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہتر کیا ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ کے پاس جانے کی تیاری انسان کرے ان تمام اسباب کی موجودگی میں بھی، تو منع نہیں۔ ہاں اگر ان اسباب کی خاطر اگر انسان دنیا کماتا رہے تو یہ اس کے لیے فتنہ بن جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تم میری فکر کرے گا، تم میرے لیے کوشش کرے گا اور میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تجھے فکر و غم سے آزاد کر دوں گا اور دنیا تجھے مل جائے گی۔ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا کہ تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو میں تیرے غم کو بڑھا دوں گا، تیری فکر کو بڑھا دوں گا اور تیرے معاش کو تجھ پر مشکل کر دوں گا اور تیرا کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور دنیا تو انسان کو نصیب سے ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان صرف دنیا کماتا رہے اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالے تو اللہ تعالیٰ اسے معاش کے اندر اتنا مصروف کر دیتے ہیں کہ انسان پھر صرف دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسان کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا تو انسان کو نصیب سے ملتی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو چیز مقرر کی ہے وہ اسے مل جاتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ یہ منع نہیں ہے، لیکن دین کو چھوڑ کر کے، اخروی فکر کو چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اگر دنیا کے پیچھے لگ گئے تو یہ دنیا فتنہ ہے اور یہ دنیا انسان کے لیے آزمائش بن جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے زیادہ کی خبر نہ دوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمام چیزیں فتنہ ہیں اور تمام چیزیں آزمائش ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ تمام چیزیں تو دنیا سے نفرت دلانے والی ہیں، ہمارا چھٹکارا کس طریقے سے ہوگا، اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فکر آمیز لہجے میں کہا کہ اللہ کے نبی اب ہم کیا کریں، یہ تمام چیزیں تو ہمارے ارد گرد ہیں اور ہم اسی دنیا کے اندر ملوث ہیں، تو یہ تمام چیزیں تو فتنہ ہیں، دنیا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، مال اسباب ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جمع شدہ خزانے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم تو انہی کے اندر ملوث ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام چیزیں صحیح نہیں، درست نہیں ہیں، تو یہ سب چیزیں تو فتنہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر کی خبر نہ دوں؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب کے پاس متقی ہو گئے، اپنے رب کے پاس پرہیزگار ہو گئے، جناتن، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج، اور جوڑے ہیں، مطہرۃ، پاکیزہ، ورضوان، اور رضامندی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت فرمائی کہ یا رسول اللہ، یہ تمام چیزیں تو فتنہ ہے، اب ہم ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں، ہمارا کیا ہوگا، کس طرح کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہ میں کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی چیزوں کی تمہیں اطلاع نہ دوں کہ اس سے بھی اچھی چیزیں اللہ نے اپنے پاس بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں؟ وہ کون سی ہیں؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے پاس متقی ہیں، یعنی اپنے رب کے نزدیک، عند ربہم۔ ایک تقویٰ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر دکھانے کے لیے ہوتا ہے، حاجی صاحب یہ امیر ہیں، یہ سید ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، تو لوگ اپنے آپ کو بہت اچھا
پوسٹ کرتے ہیں، بہت اچھا دکھاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اچھا وہ ہے جو عند ربہم، جو اپنے رب کے پاس، جو اپنے رب کے نزدیک اچھا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے لیے بہت روتا ہے، بہت روتا ہے، چندے جمع کرتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، بہت زیادہ یعنی کہ لوگوں میں صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا چینل چلے، فاؤنڈیشنز ہیں ان کے یہ جاری ہو جائیں۔ تو یہ اس لیے لوگ متقی بنتے ہیں اور نیک بنتے ہیں تاکہ ان کی دنیا چلتی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا چلانے والے متقی نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اتقوا عند ربہم، متقی وہ کہ جو اپنے رب کے نزدیک متقی ہے، جو روتا ہے تو سجدے میں تنہائی کے اندر روتا ہے، جو دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایسی عبادت کرتا ہے کہ جو لوگوں کو نہیں پتہ چلتی، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے کہ اس کے خود اپنی ذات کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ لوگ جو اللہ کے نزدیک متقی ہیں ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، یہ ان چیزوں سے بہتر ہیں جو دنیا کے باغات ہیں، جو دنیا کے خزانے ہیں، جو دنیا کے قناطیر المقنطرہ ہیں۔ تو فرمایا جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ نیچے سے نہریں چل رہی ہیں یعنی باغوں کو سیراب کرنے کے لیے، باغوں کو پانی دینے کے لیے کسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے ہاتھ خاک آلود کرنے پڑتے ہیں، اپنا لباس خاک آلود کرنا پڑتا ہے، گھر تلک وہاں کی نحوست چلی جاتی ہے۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، باغات تو ہوں گے لیکن کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں خود بخود چلیں گی، سیراب ہوتی چلی جائیں گی، یعنی کہ پھل آتے چلے جائیں گے اور جنات جو ہے وہ سیراب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جنات ان ایسی باغات ہیں تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، کبھی بھی اسے دستبردار نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہاں سے مسترد نہیں کیے جائیں گے، کہا کہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ فیہا ازواج مطہرہ، اور ان باغوں کے اندر ان کے لیے مطہرہ قسم کے ازواج بھی ہوں گے۔ اگر عورتیں نیک ہیں تو ان کے لیے مرد اللہ کی طرف سے آئیں گے، اور اگر مرد نیک ہے تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے عورتیں آئیں گی۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ عورتیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنتیوں کو جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں کے پاس جائے گا اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، اے میرے جنتیوں، تمہارے کیسے حال چال ہیں؟ تم خوش ہو، یہاں خوش باش ہو، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو جنتی یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تکلیف کیسی ہوگی، تو نے ہمیں وہ سب کچھ نواز دیا جو دنیا میں تو نے کسی کو نہیں نوازا، آج تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو ہم نے جنت میں دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ہمارے تصور سے بھی بالا۔ تو اللہ کہیں گے میں تمہیں کیا اس سے بھی زیادہ نعمت دوں؟ تو جنتی یہ کہیں گے اللہ یہ جو نعمتوں میں آج ہمیں کیا اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی نعمت ہے؟ اللہ کہے گا ہاں اس سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے۔ تو جنتی یہ کہیں گے اللہ ہاں ضرور تو ہمیں وہ نعمت عطا کر۔ تو اللہ یہ فرمائیں گے آج میں تمہارے لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ اب تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی رضامندی صرف ان لوگوں کے لیے ہے، اللہم اجعلنا منہم، یہ ان لوگوں کے لیے رضامندی ہے کہ جو اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب کے نزدیک متقی ہیں، جو دکھاوے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے، جو دکھاوے کے لیے کوئی عبادت نہیں کرتے، کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتے، کوئی نیک عمل نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ اتقوا عند ربہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ رضوان من اللہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے رضوان ہوگی، اللہ کی طرف سے رضامندی ظاہر ہو جائے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام اعمال کو بذات خود بنفسہ بعینہ دیکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔